بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارے باجی، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اس گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ آخر آپ درس سے جلدی اٹھ کر کیوں نہیں آ جاتی؟ زین بری طرح سے خوف سے کانپ رہا تھا، جبکہ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ زین، تم چھوٹی چھوٹی بات پر ڈر جاتے ہو۔ اب تم بڑے ہو گئے ہو، بچے نہیں رہے ہو۔ بچوں والی باتیں مت کیا کرو، میں نے زین کو ڈپٹتے ہوئے کہا تو وہ مجھے خفگی سے دیکھنے لگا۔ آپا، اس میں بچوں والی کون سی بات ہے؟ اور جنات کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ ابھی تو رات کو آپ امی کو ایک قصہ سنا رہی تھیں کہ آپ کے درس میں ایک لڑکی تھی جس پر ایک جن عاشق تھا۔ کیا وہ بات جھوٹ تھی؟ اس کی بات پر میں نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ بس تم ایسی ہی باتیں کر کے اپنا اور دوسروں کا دماغ خراب کرتے رہا کرو۔ اب خاموشی سے گھر چلو، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ جیسے ہی ہم لوگ اس حویلی کے پاس سے گزرنے لگے تھے، مجھے عجیب وحشت کا احساس ہوا تھا۔ ہم کچھ سال پہلے ہی اس علاقے میں آ کر شفٹ ہوئے تھے، اور جب سے ہم یہاں پر رہائش پذیر ہوئے تھے تب سے ہی اس گھر کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سننے کو ملی تھیں۔ یہاں تک کہ ابو نے جب یہ گھر خریدا تھا تو تب بھی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہے، آپ کے گھر سے واضح طور پر نظر آتا ہے۔ آپ سے پہلے یہاں پر جو لوگ رہتے تھے وہ ڈر کے مارے یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حویلی میں جن بھوت ہیں جو انہیں واضح طور پر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اب آپ لوگ یہ گھر لے کر غلطی کر رہے ہیں۔ ابو ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہر کام حکم ربی سے ہی انجام پاتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ نے شر کو لانا ہوا تو وہ کسی بھی طریقے سے لا سکتا ہے۔ ہم لوگ مستون دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، پنجگانہ نماز روزہ کرنے کے عادی تھے۔ اسی وجہ سے ابو کو یقین تھا کہ ایسی کسی بھی بلاؤں سے ہم لوگ محفوظ رہیں گے۔ مگر مجھے شروع دن سے ہی اس گھر میں عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ اکثر مجھے ایک لڑکے کی جھلک نظر آتی تھی، مگر اس کا چہرہ غیر واضح ہوتا تھا۔ آج بھی جب میں حویلی کے پاس سے گزرنے لگی تو آج بھی مجھے اس کی چھت پر ایک لڑکا ٹہلتا ہوا نظر آ رہا تھا، جس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال لمبے لمبے، گھنے اور کالے تھے۔ اس کا رخ میری طرف ہی تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ لڑکا مجھے دیکھ کر مسکرایا ہو۔ مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ باوجود اس کے کہ میں نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے چہرے کے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھ رہا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میں یہاں سے تیز قدموں سے چلنے لگی تھی۔ مجھے بری طرح سے گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی، اور زین بھی مسلسل یہی بڑبڑائے جا رہا تھا کہ مجھے وقت پر گھر آ جانا چاہیے۔ آج ہمارے درس میں مجلس تھی۔ میری آواز بہت اچھی تھی۔ باجی کی یہ خواہش تھی کہ میں ہی محفل میلاد کی میزبانی کروں، اور انہی کی خواہش پر میں اتنی دیر تک محفل میں رکی رہی تھی۔ جانتی تھی کہ شام کو اسی حویلی کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھ پر وحشت طاری ہو جائے گی، مگر باجی کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اب زین کی لنترانیوں کو بھی برداشت کر رہی تھی۔ گھر آئی تو امی نے بھی وہی بات کی، وقت پر گھر آ جایا کرو، تمہارے دیر سے آنے کی وجہ سے میں پریشان ہو جاتی ہوں، اور زین کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج بھی اسے بڑی مشکل سے میں نے تمہیں لینے کے لیے بھیجا تھا۔ میں بری طرح سے تھکی ہوئی تھی، آرام کرنے کے لیے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے اپنے بیگ سے وہ پھول نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے تھے جو آج مجھے میری شاگرد لڑکیوں نے پیش کیے تھے۔ یہ تازہ گلاب کے پھول تھے جن سے بھینی بھینی سی خوشبو آ رہی تھی، اور میں نے سوچا کہ ان پھولوں کو میں گملے میں سجا دوں گی۔ جب میں غسل خانے سے فراغت کے بعد باہر آئی تو وہ سارے پھول گملے میں سجے ہوئے تھے، اور ان پھولوں کے ساتھ اور بھی گلاب کے مختلف رنگ کے پھول تھے۔ پورے کمرے میں میٹھی میٹھی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو میرے پورے وجود کو جیسے معطر کر رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ شاید امی کمرے میں آئی تھیں اور میری غیر موجودگی میں انہوں نے ان پھولوں کو گملے میں لگا دیا، مگر یہ باقی پھول کہاں سے آئے؟ میں نے ان پھولوں کو چھو کر دیکھا تو مجھے ان کی نرمی سے عجیب سی لطافت کا احساس ہوا تھا۔ تبھی امی بھی کمرے میں آئیں۔ ارے واہ، تمہارے کمرے سے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ خوشبو ان گلاب کے پھولوں کی ہے، یہ پھول کہاں سے آئے؟
امی بھی حیران ہو کر ان پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ امی کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ابھی کمرے میں آئی ہوں اور وہ بھی ان پھولوں کی خوشبو سے متاثر ہو گئی ہوں۔ ان کا انداز دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ آج رات کے کھانے میں میری مدد کرواؤ، تمہارے ابو کے دوست آ رہے ہیں، ان کی دعوت ہے۔ میں پھر امی کی تھکن کا خیال کر کے ان کے ساتھ باورچی خانے میں آ گئی تھی، مگر آج یہ جو میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات گزرے تھے، میں انہی کے بارے میں سوچتی رہ گئی تھی، اور پھر مہمانوں کے ساتھ مصروف ہو کر میں تقریباً اس بات کو بھول بھال گئی تھی۔ یہ اس سے 1 ہفتے بعد کی بات ہے۔ اس دن مجھے پھر سے درس سے لیٹ چھٹی ملی تھی، کیونکہ اس دن پھر سے درس میں محفل منعقد کی جا رہی تھی۔ اب درس کی باجی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہر جمعے کو بیان دیں گی، جس میں سنت اور فرائض کے فضائل اور اسلامی مسائل سے عورتوں کو آگاہ کریں گی۔ آج بھی محفل بہت دیر تک جمی رہی تھی۔ واپس جاتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی تھی، مگر مجبوری تھی کہ میں باجی کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتی تھی۔ آج بھی جب میں گھر واپس آنے لگی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ آج مجھے زین لینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں کچھ دیر وہیں پر کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ راستے میں ہو اور پہنچنے والا ہو، مگر جب کافی دیر تک وہ نہیں آیا تو میں پھر درس سے اکیلی ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ گو کہ درس کا گھر سے فاصلہ زیادہ نہیں تھا، مگر ابو کو ہم بیٹیوں کا اکیلے آنا جانا اچھا نہیں لگتا تھا، اور یوں بھی گھر سے پہلے وہ جو ویران حویلی آتی تھی اس کے بارے میں امی بہت سے توہمات کا شکار ہو گئی تھی۔ گو کہ وہ پہلے ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، مگر محلے کی عورتوں کی باتیں سن سن کر وہ بھی مختلف طرح کے وہم پالنے لگی تھی۔ آج جب میں حویلی کے پاس سے گزرنے لگی تو حویلی کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ جب سے ہم یہاں پر آئے تھے پہلی بار ہی میں حویلی کا دروازہ کھلا دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر ایک چھوٹی لڑکی تھی جو بہت ہی زیادہ ہراساں نظر آ رہی تھی۔ بچی کو دیکھ کر مجھے اس پر بے ساختہ پیار آ گیا۔ پھر جب اس کے پریشان چہرے کی طرف دھیان گیا تو میں خود بھی پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، آپ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کسی کا انتظار کر رہی ہو کیا؟ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ بچی رو پڑی۔ کہنے لگی کہ چاچو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، انہیں سر میں بہت ہی زیادہ درد ہو رہا ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بچی بہت سمجھدار تھی اور اپنی عمر کے بچوں کے مقابلے میں سمجھداری سے بات کر رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں اس سے مروب ہو گئی، سوچا کہ اپنے گھر چلی جاؤں، مگر پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ مجھے بچی کی مدد کرنی چاہیے، آخر دیکھوں تو صحیح کہ اس کے چاچو کو کیا ہوا ہے، اور پھر گھر میں کسی کو ان کی مدد کرنے کے لیے بھیجوں۔ یوں بھی دروازے کے سامنے ہی ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی جس پر کوئی شخص لیٹا ہوا کراہتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں بچی کو لے کر اس چارپائی کے پاس آ گئی تھی، اور وہ جو کوئی بھی تھا ایک بہت ہی حسین و جمیل انسان تھا۔ چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی، آنکھیں موندے تکلیف سے کراہ رہا تھا، اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ مجھے اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ بہت تکلیف میں لگ رہے ہیں، آپ رکیں، میں اپنے گھر میں سے کسی کو بھیجتی ہوں تاکہ وہ آپ کو ہسپتال لے کر جائے۔ مگر اس لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ہاتھ کو آگ نے چھو لیا ہو۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ آج تک کسی غیر محرم نے مجھے دیکھا نہیں تھا اور یہ لڑکا مجھے چھو رہا تھا۔ ایک اشتعال کی لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ پھر مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ لڑکا اس تکلیف کے عالم میں بھی مسکرا دیا ہو۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے سر میں درد ہے، اگر آپ کسی کو بلانے سے پہلے مجھے دم ڈال دیں تو مجھے یقین ہے کہ اس درد سے مجھے افاقہ ہو جائے گا۔ اس کی بات پر میں ایک پل کو خاموش ہوئی، یہ سوچنے لگی کہ اسے کیسے ٹالوں، مگر پھر اس کی مدد کرنے کے خیال سے میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دم ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے جذب کے عالم میں دم پڑ رہی تھی۔ اس لڑکے کی تکلیف آہستہ آہستہ کم ہوتی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے کراہنے کی آوازوں میں کمی واقع ہو گئی تھی۔ تبھی مجھے امی کی آواز سنائی دی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے امی بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اب میری جب چارپائی کی طرف نظر پڑی تو میرا نام سجیلا ہے، ہم 2 بہنیں ہیں اور ہمارا ایک بھائی ہے، میں ان دونوں سے بڑی ہوں۔ میں ایک مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ماں باپ نے ساری زندگی
محنت اور جد و جہد کر کے ہمیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا اور کسی قابل بنایا۔ میرے ابو ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کرتے ہیں۔ دادا کی بہت ساری زمینیں تھیں، مگر میرے ابو کو ہمیشہ سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا اور انہوں نے زمینوں پر کام کرنے کی بجائے پڑھنے لکھنے کو ترجیح دی تھی۔ میرے تایا اور چھوٹے چاچو دادا ابو کے ساتھ زمینوں کا کام کرتے تھے اور یوں زمینوں کی زیادہ تر کمائی ان کے حصے میں ہی جاتی تھی۔ اور پھر ابو نے شہر میں ہی شادی کر لی اور شہر میں ایک گھر کرائے پر لے لیا۔ اکثر زمینوں کی آمدنی کا کچھ حصہ ابو کو بھی دے دیا جاتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس میں کمی واقع ہوتی گئی، اور جب دادا ابو کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ابو کے تقاضا کرنے پر انہیں تھوڑی بہت رقم دے دی جاتی تھی، یہ کہہ کر کہ سارا کام کاج تو ہم لوگ کرتے ہیں اور محنت تم لے جاتے ہو۔ ہم بھی بال بچوں والے ہیں، ہماری بھی 100 ضروریات ہیں۔ ہم تمہاری طرح نوکری نہیں کر رہے، بلکہ ہم اپنی تمام ضروریات اسی زمین سے ہی پوری کر رہے ہیں۔ تمہیں ہمارا احساس کرنا چاہیے۔ اور ان کی بات سن کر ابو خاموش ہو جاتے تھے۔ تب ان سے یہ کبھی نہیں کہہ پاتے تھے کہ اس میں میرا بھی اتنا ہی حصہ بنتا ہے جتنا کہ آپ لوگوں کا، مگر اس کے باوجود بھی آپ معمولی سی رقم میرے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں۔ میں بھی خاموشی سے یہ رقم اسی لیے لے لیتا ہوں کیونکہ یہ رقم میری بہت ساری ضروریات میں کام آ جاتی ہے۔ مگر ابو نے بھی ان سے تقاضا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے ہمارے گھر میں آنا جانا بھی چھوڑ دیا۔ ہم جو سال کے سال چھٹیوں میں گاؤں جاتے تھے، اب وہ سلسلہ بھی چھوٹ گیا تھا۔ ابو کی نوکری بھی چھوٹ گئی تھی۔ وہ دن بہت ہی زیادہ پریشانی کے تھے۔ ہر وقت ابو نڈھال اور پریشان نظر آتے کہ اب کیا ہوگا۔ اپنے بھائیوں سے وہ مدد مانگنا نہیں چاہتے تھے۔ ایسے میں امی نے زبردستی ابو سے جاب کرنے کی اجازت لے لی تھی۔ ابو نے یہ کہہ کر امی کو اجازت دے دی کہ جب تک میری دوبارہ نوکری بحال نہیں ہو جاتی تب تم یہ نوکری چھوڑ دو گی۔ امی نے بھی وعدہ کر لیا، مگر جب ابو کو ایک کمپنی میں جاب مل گئی تو امی نے یہ کہہ کر ابو کو خاموش کروا دیا کہ ایسے ہمارے بچوں کی ضروریات پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے پوری ہو جائیں گی اور ہم دونوں مل کر اپنا گھر بھی بنا لیں گے۔ اب ہم ساری زندگی کرائے کے گھر پہ تو نہیں رہ سکتے۔ امی کے سمجھانے پر ابو نے بھی یہ بات سمجھ لی تھی، مگر انہیں امی کا احساس تھا کہ گھر کے کام کاج کے ساتھ باہر کی نوکری کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا، مگر امی نے یہ سب کچھ خوش اسلوبی سے سر انجام دیا تھا۔ اب میں گھر کے کاموں میں امی کی مدد بھی کر دیا کرتی تھی۔ اب جوں جوں ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہماری پڑھائی کے ساتھ ساتھ باقی اخراجات بھی بڑھ رہے تھے۔ ایسے میں امی کے جاب کرنے سے گھر کے اخراجات کافی حد تک کنٹرول میں رہتے تھے، مگر اتنے سال محنت کرنے کے بعد بھی اتنے پیسے جمع نہیں ہو پائے تھے کہ اپنا گھر بنا سکتے۔ میں ایف اے کرنے کے بعد درس نظامی کے ساتھ منسلک ہو گئی تھی۔ میں نے عالمہ کا کورس کیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں باضابطہ اسی درس میں عالمہ کے فرائض سر انجام دوں، مگر انہی دنوں ہمارے گھر میں تایا اور چاچو دونوں آئے تو وہ دونوں ہی بہت شرمندہ سے تھے۔ انہوں نے ابو سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور پھر ابو کے ہاتھ پر اچھی خاصی رقم رکھی۔ کہنے لگے کہ یہ تمہارا حصہ ہے جو ہم نے تمہیں نہیں دیا تھا۔ ہم نے کچھ زمینیں بیچ دی تھیں کیونکہ وہ فصل اچھی نہیں دے رہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی کافی زمینیں ہیں جن سے اچھا خاصا گزارا ہو رہا ہے، مگر یہ بات ہم نے تم لوگوں سے چھپائی تھی۔ مگر یقین مانو ہم لوگ تب سے ایک دن بھی سکون کا نہیں گزار پائے۔ کبھی کسی ایک مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو کبھی دوسری مصیبت میں۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری ہم لوگوں کو لگی ہے، اسی لیے ہم تمہارا حق تمہیں دینے کے لیے آ گئے۔ ابو نے کہنے لگے کہ میں نے کبھی آپ لوگوں کو بد دعا نہیں دی، نہ ہی کبھی آپ لوگوں کے بارے میں غلط سوچا۔ ابو نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا، مگر تایا نے زبردستی ابو کے ہاتھ میں وہ پیسے رکھے۔ کہنے لگے کہ یہ تمہارا اور تمہارے بچوں کا حق ہے۔ ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے تھا کہ تم نوکری پیشہ انسان ہو، تمہاری آمدنی محدود ہے اور اخراجات بھی ہماری نسبتاً زیادہ ہیں کیونکہ تمہارے بچے پڑھ رہے ہیں اور اس مہنگائی کے زمانے میں گزارا کرنا مشکل کام ہے۔ تایا اور چاچو کے جانے کے بعد ابو نے جب وہ پیسے گنے تو وہ اچھی خاصی رقم تھی، اور پھر اس میں کچھ اپنی سیونگ ملا کر اور امی نے اپنا زیور بیچ دیا۔ وہ رقم ملا کر اتنے پیسے بن گئے تھے کہ ابو ایک گھر خرید سکتے تھے۔ امی بہت خوش تھیں۔ ہر وقت وہ یہی دعا کرتی رہتی تھیں کہ ابو کو کوئی اچھا سا مکان مل جائے، اور پھر اس علاقے میں ابو کو ایک گھر ملا۔ وہ گھر ہم لوگوں کو بھی بہت پسند آیا تھا
یہ گھر جتنا خوبصورت تھا ہمیں اتنی ہی مناسب قیمت میں مل گیا تھا، مگر اس گھر کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس گھر کے ساتھ والا جو گھر ہے وہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر عجیب و غریب پراسرار مخلوق نظر آتی ہے جو لوگوں کو خوفزدہ بھی کرتی ہے، اور تبھی تو آس پاس والے سارے مکان خالی ہو گئے تھے۔ ہمارے گھر سے اچھے خاصے فاصلے پر آبادی کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ چونکہ ابو ان باتوں پر کان نہیں دھرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اس بات کو بھی ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے بھی نکال دیا تھا۔ امی کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم سب ہی مسنون دعاؤں کے عادی ہیں، تو ہمارے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ گھر میں کبھی کسی کے ساتھ بھی کوئی نامحسوس حرکت نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی کبھی کسی نے اس گھر میں کسی اندیکھے وجود کو محسوس کیا تھا، مگر یہ سب میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ مجھے اس گھر میں ایک نوجوان لڑکا نظر آتا تھا، مگر اسے دیکھ کر مجھے کسی قسم کا خوف کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب باتیں تو میں نے محلے والوں سے سن رکھی تھی، مگر مجھے لگتا تھا کہ شاید یہاں پر کوئی ہے جو دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہو کر رہ رہا ہے۔ شاید وہ دنیا کے سامنے نہیں آنا چاہتا، وہ روپوش ہو کر اس گھر میں رہ رہا ہے۔ اس کی بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی جیل سے بھاگا ہوا مفرور بھی ہو سکتا تھا، یا کسی اور جرم میں ملوث انسان بھی ہو سکتا تھا، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی سچ میں ہی پراسرار مخلوق ہو، مگر میں نے اس کو زیادہ اپنے حواسوں پر سوار نہیں کیا تھا۔ مگر اس دن میں اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس دن لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا، گرمی بہت ہی زیادہ تھی، ہبس محسوس ہو رہی تھی، اور ہم سبھی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چھت پر کافی حد تک گرمی میں کمی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا تو اب گھٹن اور ہبس میں نیچے جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ کھانا بھی ہم لوگوں نے چھت پر ہی کھایا تھا۔ ہم سب ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے جب زین نے جن بھوتوں کا قصہ چھیڑ دیا۔ کہنے لگا، آج اسکول میں مجھے لڑکے کہہ رہے تھے کہ تم لوگ جلد ہی یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ گے، تم لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تم نہیں جانتے کہ کتنے خطرناک علاقے میں تم لوگوں نے گھر لے لیا ہے، تمہارے گھر کے ساتھ تو جنات کا بسیرا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ان جنات کو دیکھا ہے۔ زین کی بات سن کر مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ میری نظر ساتھ والے گھر کی طرف اٹھ گئی تھی جہاں پر میں نے ایک سایہ چلتا ہوا دیکھا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، گو کہ اس گھر کے اور ہمارے گھر کے درمیان 2 پلاٹ کا فاصلہ موجود تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس گھر کا سارا صحن صاف نظر آتا تھا۔ اب میں بھی غیر محسوس انداز میں اسی طرف دیکھنے لگی تھی۔ امی ابو نے زین کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیا، اور پھر باتوں کا رخ دوسری طرف مڑ گیا تھا، مگر میں اسی بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اور پھر جب بجلی آ گئی تو ایک ایک کر کے سب لوگ نیچے جانے لگے، مگر اب مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی فضا بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں چھت پر ٹہلنے لگی تھی۔ اس گھر میں آنے سے پہلے میرا معمول تھا کہ میں روزانہ ہی رات کو صحن میں یا چھت پر ٹہلا کرتی تھی اور دن بھر ہونے والی باتوں کے بارے میں سوچا کرتی تھی، مگر جب سے میں یہاں پر آئی تھی میرا یہ معمول کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا۔ مگر اب میں نے سوچا تھا کہ مجھے پھر سے اپنی اس سرگرمی کو دوبارہ سے شروع کر لینا چاہیے۔ چہل قدمی کے دوران میری نظر اسی گھر کی طرف اٹھ گئی تھی۔ چھت پر ایک لڑکا کھڑا تھا جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کا رخ میری طرف تھا اور وہ مجھے نہ جانے کیا اشارے کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ میں واپس آنے لگی تھی جب اگلا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس لڑکے نے چھت سے چھلانگ لگائی اور ہمارے گھر کی طرف بھاگنے لگا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ میں اپنی جگہ سے ہلنا چاہ رہی تھی، نیچے جانا چاہ رہی تھی، مگر جیسے اب میرے قدم اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ میں نہ تو ہل پا رہی تھی اور نہ ہی اب دوبارہ اپنے منہ سے آواز نکال رہی تھی۔ خوف سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان چھت سے چھلانگ لگائے اور وہ پھر اٹھ کر بھاگنا شروع کر دے؟ یقیناً یہ کوئی اور ہی چکر تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا اور خوف کے مارے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ مجھے اپنے آس پاس کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے چہرے کے آس پاس کسی کی گرم گرم سانسوں کا احساس ہو رہا تھا، اور میں چاہ کر بھی نہ تو بول پا رہی تھی
और ना यहाँ से भाग पा रही थी। बेबसी की वजह से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे और फिर एकदम जैसे मैं अनदेखी कुव्वत से आज़ाद हो गई थी। आंखें खोलकर देखा तो मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मैं फ़ौरन भागते हुए अपने कमरे में आ गई थी। मेरा सांस धूकनी की मानंद चल रहा था। मुझे तेज़ बुखार हो गया था और फिर अगले कई दिन तक मैं दर्स में भी नहीं जा सकी थी। अम्मी हैरान थीं कि अचानक से मुझे क्या हो गया है, इतना तेज़ बुखार। और मैंने रात वाली बात अम्मी को भी नहीं बताई। न जाने क्यों मैं चाहने के बावजूद भी अम्मी को ये बात नहीं बता पाई थी। न जाने कौन सी अनजानी ताकत मुझे अम्मी से ये बात करने से रोक रही थी। इसके बाद दोबारा मैंने उस घर में ऐसी कोई बात नहीं देखी थी, मगर फिर कुछ दिन के बाद मुझे सफ़ेद कपड़ों में कोई लड़का नज़र आता और एकदम ही नज़रों से ओझल हो जाता। इतना मुझे अंदाज़ा हो गया था कि सब लोगों की बातें दुरुस्त थीं। यहाँ पर वाकई में कुछ था, मगर खुदा का ये शुक्र था कि उसने अभी तक हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की थी। मैंने बातों बातों में अम्मी से घर बदलने को कहा तो अम्मी कहने लगीं कि यहाँ पर हमें क्या मसला है, इतने अच्छे इलाके में घर मिल गया है, और क्या चाहिए। और मैं अम्मी को ये नहीं बता पाई कि मुझे डर और खौफ किस बात का सता रहा है। अम्मी कहने लगी कि यकीनन तुम भी लोगों की बातों से खाइफ हो रही हो। बेटा, अपनी एहतियात हर इंसान को करनी चाहिए। खैर और शर तो हर जगह ही मौजूद रहता है। इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि शाम से पहले घर वापस आ जाया करो, ताकि तुम्हें और जैन को इस हवेली के पास से ना गुजरना पड़े। और घर में तो हम लोग दुआओं का एहतमाम किए रखते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे घर में कोई भी शर दाखिल नहीं हो सकता। और मैं अम्मी की बात सुनकर खामोश होकर रह गई थी। और अब जब मैं ना चाहने के बावजूद भी इस हवेली में आ गई तो उस लड़के को देखकर मैं हैरान रह गई थी। न जाने ये कौन था। क्या इसने लोगों की बातों को नहीं सुना था जो वो इस हवेली के बारे में कहते थे? अगर सुन लेता तो शायद ही इस बच्ची को लेकर यहाँ पर ना आता। आंखें बंद करके मैं दम पड़ती रही और फिर अम्मी मुझे ज़ोर से पुकारने लगी, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? आंखें खोलकर देखा तो जिस जगह पर चारपाई पड़ी हुई थी अब वो जगह खाली थी। ना वहाँ चारपाई थी, ना वो लड़का, और ना ही वो बच्ची, बल्कि मेरा हाथ फ़ज़ा में मुअल्लक़ था। और ये देखकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैं फटी फटी आंखों से कभी अम्मी की तरफ देख रही थी तो कभी उस जगह की तरफ जहाँ पर अभी वो बच्ची खड़ी थी। और हवेली के दरवाज़ों पर भी ताले लगे हुए थे। अभी तो वो दोनों यहाँ पर थे, अभी एकदम कैसे गायब हो गए? मैं भागते हुए अम्मी के पास आई। मेरा सांस तेज़ तेज़ चल रहा था। क्या बात है सजीला, क्यों तुम यहाँ पर इस हवेली में आई हो? मैंने तुम्हें हमेशा मना किया है कि इस हवेली के पास से शाम को मत गुजरा करो, जल्दी घर वापस आ जाया करो। मेरी बातों का तुमने ये असर लिया है कि तुम सीधा इस हवेली के अंदर ही दाखिल हो गई। मैं बुरी तरह से खौफज़दा हो गई थी। अब अम्मी को क्या बताती कि मेरे साथ क्या हुआ है। लाख चाहने के बावजूद भी मैं दिल की बात अपनी ज़बान पर नहीं ला पा रही थी। अम्मी बहुत गुस्से में खड़ी थी। वो मुझे खींचते हुए अपने साथ घर में लेकर आ गई थी। और तब मेरी छत पर नज़र पड़ी जहाँ पर वो बच्ची खड़ी थी। वो हाथ के इशारे से मुझे खुदा हाफिज़ कह रही थी। खौफ की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई थी, क्योंकि एकदम ही वो बच्ची नज़रों के सामने से गायब हो गई थी। और एक बार फिर से मैं बुरी तरह से बुखार में तड़प रही थी। अम्मी मेरे माथे पर पानी की पट्टियाँ रख रही थी और मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। जब मैंने मना भी किया है तो तुम पे मेरी बात असर क्यों नहीं करती? मुझे बताओ कि तुम क्यों इस हवेली में गई थी? अम्मी बार बार मुझसे ये सवाल पूछ रही थी और मेरे पास उनकी बात का कोई जवाब नहीं था। सच तो ये था कि मैं उन्हें कोई बात बताकर उन्हें खौफज़दा नहीं करना चाहती थी, मगर मेरे जहन से वो लड़की और उस लड़के का सरापा दोनों ही नहीं निकल रहे थे। मैं उनके बारे में सोचकर पागल हो रही थी। इसके बाद कई बार मैंने दो लोगों को उस हवेली में दाखिल होते हुए देखा था। वो हवेली के सहन में बैठकर आलती पालती मारकर न जाने क्या करते रहते थे। और ये मंजर तो मेरे अलावा अब्बू और जैन ने भी देखा था। उस दिन अब्बू घर आए तो कहने लगे कि उस हवेली में एक आमिल का आना जाना शुरू हो गया है। मुझे यकीन है कि अब वो जो कोई भी है यहाँ से भाग जाएगा या वो आमिल की कैद में चला जाएगा। अब्बू की बात सुनकर अम्मी ने गहरा सांस लिया,
کہنے لگیں مجھے تو ایسے لوگوں پر بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ انہوں نے جھوٹ اور فریب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے، خود کو عامل کہتے ہیں، دوسروں سے پیسے اینٹتے ہیں، جبکہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ابو کہنے لگے کہ تمہاری بات بالکل درست ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے آج کل، مگر جہاں پر غلط لوگ ہیں وہیں پر اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ علم والے بھی موجود ہیں جو سچ میں ہی ان مخلوقات سے نپٹنے کا ہنر بھی جانتے ہیں۔ بس دعا کرو کہ وہ جو کوئی بھی ہے اس عامل کے ہاتھ لگ جائے، اور یوں اس حویلی کو اس سے نجات مل جائے گی، پھر آس پاس میں بھی آبادی آنا شروع ہو جائے گی۔ ابو کی بات سن کر مجھے عجیب سی بے چینی کا احساس ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگنے لگا تھا کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے، اور اس کے بعد میں نے بھی اس عامل کو اس حویلی میں دیکھا تھا۔ اس دن بھی میں چھت پر چہل قدمی کر رہی تھی جب اس حویلی سے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آہستہ آہستہ یہ آوازیں بڑھنے لگی تھیں۔ میں اب حویلی کی طرف اچک اچک کر دیکھ رہی تھی، مگر وہاں سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ابو بھی چھت پر آ گئے، کہنے لگے یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں نے حویلی کی طرف اشارہ کیا تو ابو بھی اس طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ایک شخص کو بھاگتے ہوئے حویلی سے دیکھا تھا۔ ابو نے گہرا سانس لیا، کہنے لگے کہ یقیناً اس مخلوق نے عامل کو گھر سے بھگا دیا ہے، اور یہ سن کر مجھے عجیب سے سکون کا احساس ہوا تھا۔ اور پھر عجیب عجیب طرح کے لوگ اس حویلی میں آنے لگے تھے۔ شاید ان کا مقصد اس مخلوق کو اپنے قابو میں کرنا تھا، یا شاید وہ اس حویلی کو اس سے پاک کرنا چاہتے تھے۔ ان کا کیا مقصد تھا میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، مگر مجھے بار بار دل میں یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس مخلوق کے ساتھ کچھ غلط کرے۔ جو بھی تھا اس نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس دن اگر اس نے مجھے اپنی حویلی میں بہانے سے بلایا تھا تو اس نے مجھے خود کو دم ڈالنے کا کہا تھا، کیونکہ وہ اس وقت تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ میرے دم ڈالنے سے اس کی تکلیف میں افاقہ ہو گیا تھا۔ میں نے تو انجانے میں اس کی مدد کی تھی، اور مجھے اتنا معلوم تھا کہ ان لوگوں کو جب تک نقصان نہ پہنچایا جائے یہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے، اور میں نے تو اس کی مدد کی تھی۔ وہ لوگ بھلا مجھے کیوں کر نقصان پہنچا سکتے تھے؟ اس دن پھر سے مجھے درس سے واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ آج بھی زین مجھے لینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ امی نے کہا تھا کہ اگر تمہیں دیر ہوگی تو میں تمہارے ابو کو بھیج دوں گی، مگر تب تک تم وہاں پر بیٹھ کر انتظار کرنا۔ مگر اتنی دیر تک میں انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر ابو یہاں پر آئے بھی تو بھی وہ مغرب کے بعد ہی پہنچیں گے، مگر آج میں بہت تھک گئی تھی۔ میں گھر جا کر آرام کرنا چاہتی تھی۔ جب بھی میں گھر واپس آ گئی تھی، حویلی کے پاس سے گزرنے لگی تو دروازے پر میں نے اسی لڑکے کو کھڑے دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ کون ہو تم اور مجھے پریشان کیوں کر رہے ہو؟ میرے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ کہنے لگا میں اس وقت خود تکلیف میں ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ نم آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ دوسری مخلوق ہے، اور اس کے ساتھ اکیلے اس پراسرار حویلی میں جانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ مگر وہ درد اور تکلیف سے کراہنے لگا، کہنے لگا کہ میرا سر پھٹ جائے گا، تم اگر مجھے دم ڈال دو تو میری اس تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ میں نے اپنے گھر کی طرف نظر دوڑا کر دیکھا، اگر امی کی مجھ پر نظر پڑ گئی تو وہ مجھ پر غصہ کریں گی۔ وہ بھی جیسے میرے خیالات جان گیا تھا، کہنے لگا کہ تمہاری امی اس وقت کچن میں مصروف ہیں، وہ فون پر کسی سے بات بھی کر رہی ہیں، ان کا دھیان تمہاری طرف نہیں ہے، بس 2 منٹ کی بات ہے، میری مدد کر دو۔ اور اس کے یوں کہنے پر میں اس کے ساتھ حویلی میں آ گئی تھی، اور پھر وہ سامنے ہی پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ جلدی سے مجھے دم ڈال دو، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ اور پھر جب میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دم ڈالنا شروع کیا تو میرا ہاتھ بری طرح سے جلنے لگا تھا۔ تکلیف کی شدت سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں تھوڑی تکلیف برداشت کرنی ہوگی، مگر اس کا اجر تمہیں اللہ کی ذات ہی دے گی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو ایک دم میرا ہاتھ دوبارہ سے نارمل حالت میں آ گیا تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہاں پر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے گھر کی طرف آ گئی۔ امی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی کہ تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا کہ اکیلی مت آنا۔ امی سے میں نے کہا کہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی
اور میرا آرام کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ آج بھی میں نے امی سے یہ بات چھپا لی تھی، گو کہ بچپن سے ہی میں ہمیشہ چھوٹی سے چھوٹی بات امی کو بتانے کی عادی تھی، مگر نہ جانے کیوں یہ باتیں میں امی سے چھپا جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ بات مجھے امی سے کیا سب لوگوں سے چھپانی چاہیے، اور ایسا کیوں تھا میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ انہی دنوں تایا ابو کا پھر سے ہمارے گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ وہ ابو سے کہنے لگے کہ میں سجیلا کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں، مگر میں گاؤں میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ تبھی یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ امی نے جب مجھ سے میری رضامندی پوچھی تو میں نے اپنی بات صاف صاف امی تک پہنچا دی۔ وہ کہنے لگیں کہ رمیز ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے، اسے بھی گاؤں کی زندگی پسند نہیں ہے، اور میں نے سنا ہے کہ وہ تو اچھی پوسٹ پر جاب پر لگ گیا ہے، وہ شہر میں ہی رہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ شادی کے بعد بھی وہ شہر میں ہی رہائش رکھے گا۔ امی سے میں نے کہا کہ پہلے آپ یہ بات ان سے کلیئر کر لیں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ مجھے بس گاؤں کی زندگی پسند نہیں ہے، باقی جو آپ کی رضامندی ہو میں اسی میں راضی ہوں۔ میری بات سن کر امی مسکرا دی تھی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے بتایا کہ تایا ابو لوگوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ رمیز خود بھی اس شہر میں ہی رہنا چاہتا ہے۔ اور یہ سن کر مجھے اطمینان کا احساس ہوا تھا۔ جس دن سے ابو کے تایا کے ساتھ تعلقات بحال ہوئے تھے اور میری رمیز کے ساتھ بات پکی ہوئی تھی، اس دن سے ابو بہت ہی زیادہ خوش رہنے لگے تھے، ورنہ اس سے پہلے وہ ہمیشہ میری وجہ سے پریشان ہی رہتے تھے کہ نہ جانے مجھے کیسے لوگ ملیں گے۔ اب ان کی یہ پریشانی دور ہو گئی تھی۔ اس کے بعد 2 سے 3 بار وہ نوجوان لڑکا میرے پاس آیا۔ وہ زخموں سے نڈھال تھا اور تکلیف سے بری طرح سے کراہ رہا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر میں بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، مگر نہ جانے کیوں میں اسے دیکھ کر ہمیشہ ہمدردی میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ اس بار میں نے اس کے زخموں کی مرہم پٹی کی تو وہ کہنے لگا کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، تم نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ تب میں مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ اس دن ہم لوگ اپنے کمروں میں آرام اور سکون سے سو رہے تھے جب ایک دم باہر سے شور کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ اس قدر چیخو پکار تھی کہ ہم سب لوگ ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آوازیں کہاں سے سنائی دے رہی ہیں۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے جب چھت پر آئے تو یہ آوازیں اسی گھر سے ہی سنائی دے رہی تھیں، اور وہاں پر بہت سارے لوگ تھے جو بری طرح سے چلا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ابو نے اپنا سر تھام لیا، کہنے لگے کہ اب یہاں پر رہنا فضول کام ہے۔ جب سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ اس گھر میں اثرات ہیں، تو ہم یہاں پر نہیں رہ سکتے۔ میں یہ گھر بیچ کر کسی اور علاقے میں گھر لے لیتا ہوں۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہ گھر خریدے گا کون، اور ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم کسی اور علاقے میں مزید رقم لگا کر گھر خرید لیتے۔ مگر اب مجبوری تھی کہ ہمیں یہیں پر ہی رہنا تھا، اور پھر وہ سب لوگ شور مچاتے چیختے چلاتے اس گھر سے نکل گئے تھے۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن وہاں پر ڈھیر سارے لوگ آتے اور اسی طرح سے چیختے چلاتے وہاں سے نکل جاتے تھے۔ ایک دن تایا ابو ہمارے گھر میں ہی رہ رہے تھے، اور جب انہوں نے یہ ساری آوازیں سنی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ جب امی ابو سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر آسیب زدہ حویلی ہے، اور یہ عامل حضرات شاید ان مخلوقات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ مخلوق شاید ان سے زیادہ طاقتور ہے جو ان کے قابو میں نہیں آ رہی۔ تب تایا ابو کچھ سوچنے لگے، کہنے لگے کہ ایسی جگہ پر رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، آپ لوگ کہیں اور گھر کیوں نہیں لے لیتے؟ ابو نے سارا مسئلہ ان کے سامنے رکھا تو کہنے لگے کہ تم یہ گھر بیچنے کی کوشش کرو، اور جو پیسے کم پڑ جائیں وہ مجھ سے لے لو۔ ابو ادھار لینے کے قائل نہیں تھے، مگر یہ شکر تھا کہ ایک ایجنٹ یہ گھر خریدنے پر تیار ہو گیا تھا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہی ہم ایک دوسرے علاقے میں آ گئے تھے۔ یہ گھر پچھلے گھر کی نسبتاً چھوٹا تھا، مگر یہاں پر پرسکون ماحول تھا۔ آس پاس کے لوگ بھی بہت اچھے اور ملنسار تھے۔ یہاں پر آ کر ہم سکون سے رہنے لگے تھے، مگر مجھے عجیب سی بے چینی کا احساس ہونے لگتا تھا۔ بار بار میرا دھیان اسی گھر کی طرف چلا جاتا اور اسی لڑکے کے بارے میں سوچتی رہتی کہ نہ جانے وہ کون تھا اور وہ کس حال میں ہوگا۔ میں نے کئی بار اس کے زخموں کی مرہم پٹی کی تھی، کئی بار جب وہ تکلیف سے کراہ رہا تھا تو اس کے سر کو دم ڈالا تھا۔ میں غیر ارادی طور پر اسی کے بارے میں ہی سوچتی جا رہی تھی،
اور اب میں نے اس علاقے میں آ کر نئے سرے سے ایک درس میں عالمہ کے فرائض انجام دینے شروع کر دیے تھے۔ خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ میرے ہونے والے شوہر کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اگر میں چاہتی تو میں اپنی شادی کے بعد بھی اپنے اس شوق کو جاری رکھ سکتی تھی۔ اس دن جب میں درس سے واپس آ رہی تھی تو تبھی میں نے راستے میں اسی نوجوان کو دیکھا تھا، مگر وہ پہلے کی نسبت کافی خوشحال نظر آ رہا تھا۔ اس کی صحت بھی اچھی ہو گئی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب میرا حال احوال پوچھا تو میں اسے ایک دم اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گئی تھی، اور وہ میرا ڈر دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں، آپ کو مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ اس وقت پاس سے اکا دکا لوگ گزر رہے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ کسی نے یوں بات کرتا دیکھ لیا تو نہ جانے وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں گھر چلتی ہوں، میں بدنامی مول نہیں لینا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ کھل کر ہنسا۔ شاید آپ بھول رہی ہیں کہ میں ایک جن زاد ہوں اور میں آپ کے علاوہ یہاں پر کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا۔ جب تک میں خود نہ چاہوں کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی بات سن کر ایک عجیب سی سنسنی میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے چلنے لگی تو وہ بھی میرے ساتھ چلنے لگا۔ کہنے لگا، کیا آپ کو میرے بارے میں جاننے کا تجسس نہیں ہوتا کہ میں اس حویلی میں کیوں رہ رہا تھا اور وہاں پر یہ سب کیوں ہو رہا تھا، اور وہ کون لوگ تھے جو حویلی میں آتے تھے، اور میں انہیں مار کر حویلی سے کیوں کر بھگاتا تھا؟ میں نے ایک گہری سانس لی۔ کہنے لگی کہ میں تو یہ سب جاننا چاہتی ہوں، میرے دل میں بھی تجسس ہے، مگر کیا تم مجھے یہ سب بتانا پسند کرو گے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ حویلی شروع سے ہی ایسی نہیں تھی، یہاں پر جو لوگ رہتے تھے وہ بہت ہی اچھے تھے۔ میں بچپن سے ہی اس حویلی میں رہ رہا تھا، اسی حویلی کے صحن میں کھیل کود کر میں ان کے بچوں کے ساتھ بڑا ہوا تھا، مگر ایک دن جب اس حویلی کے مالک کی ہارٹ اٹیک سے موت واقع ہو گئی تو اس کے بعد اس کی بیوی اور بچے دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے، اور یوں اس گھر کے مالک کے رشتہ داروں نے اس حویلی پر قبضہ کر لیا، بیوہ اور اس کے بچوں کو گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا اور خود اس حویلی پر قابض ہو گئے۔ یہ سب میرے لیے برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ لوگ بہت اچھے تھے اور اب تو وہ مظلوم تھے، اور کسی یتیم کا حق کھانا بہت ہی غلط بات ہے۔ تب بھی میں نے ان لوگوں کو اس حویلی میں ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ تو حویلی چھوڑ کر چلے گئے، مگر ایک کے بعد ایک وہ یہ حویلی کرائے پر دیتے رہے، مگر میں کسی کو بھی یہاں پر ٹکنے نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ یہ سب لوگ یہ حویلی چھوڑ کر چلے جائیں، اور جو حویلی کے اصل مالک ہیں، حقدار ہیں، وہ حویلی میں واپس آ جائیں۔ اور یوں میں ان سب لوگوں کو خوفزدہ کر کے یہاں سے بھگاتا رہا، مگر اس قبضہ مافیا پر کوئی بات اثر انداز ہی نہیں ہو رہی تھی، اور پھر آس پاس کے لوگ بھی یہاں سے جانے لگے، حالانکہ میں نے انہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی یہ حویلی یہاں پر آسیب زدہ مشہور ہو گئی تھی۔ جو کرایہ دار یہاں پر رہتے تھے انہوں نے ہی اس حویلی کو پراسرار مشہور کیا تھا تاکہ کوئی اور یہاں پر آ کر نہ رہ سکے، اور یوں یہ حویلی آباد ہونے کے بجائے غیر آباد رہی، اور جن لوگوں نے قبضہ کیا تھا وہ نہ تو اس کو بیچ پا رہے تھے، نہ کرائے پر دے پا رہے تھے، اور نہ ہی خود اس حویلی میں رہ سکتے تھے۔ اور پھر کچھ عامل حضرات کو انہوں نے مجھے اس حویلی سے نکالنے کے لیے حویلی میں عمل کرنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ عامل طاقتور تھے جن کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی، مجھے سر میں درد ہو جاتا تھا، کبھی میں زخموں سے نڈھال ہو جاتا تھا، اور جب میری تکلیف بڑھ جاتی تھی تو تمہاری مدد سے میری وہ تکلیف زائل ہو جاتی تھی، اور میں پھر سے ان فریبی عاملوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ اب جب میں نے ایک ایک کر کے ان سب عاملوں کو وہاں سے بھگا دیا تو تب ان لوگوں نے وہ حویلی واپس اسی عورت کو دے دی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ عورت اور اس کے بچے میرے عتاب کا نشانہ بن کر مر جائے، جبکہ میں تو ان کا خیر خواہ تھا، ان کے ساتھ میں غلط کیسے ہونے دے سکتا تھا۔ اب وہ عورت اور اس کے بچے دوبارہ سے اسی حویلی میں آ کر رہنے لگے ہیں، اور میں نے انہیں کبھی بھی تنگ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان لوگوں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور اب جب سے میں نے حقدار کو اس کا حق واپس پہنچا دیا ہے تو میرا یہاں پر رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں اپنی دنیا میں واپس جا رہا تھا،
سوچا جاتے جاتے میں تم سے مل جاؤں، تمہارا شکریہ ادا کر دوں کہ تم نے میری بہت مدد کی، اور تمہیں اس بات کی بھی یقین دہانی کرواؤں کہ جب بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوگی تو تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ مجھے آج معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک برا جن نہیں تھا، بلکہ وہ ایک اچھا جن تھا جو یہ سب حقدار کو اس کا حق دینے کے لیے کر رہا تھا۔ اس کا مقصد غلط نہیں تھا اور نہ ہی وہ کچھ غلط کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر ایک دن امی مجھے کہنے لگیں کہ ہمارا اب تمہارا جلد سے جلد شادی کرنے کا ارادہ ہے، اور تایا ابو بھی شادی کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ گو کہ تایا ابو نے ابو کو جہیز دینے سے منع کیا تھا۔ انہیں کہا کہ تمہیں بالکل بھی تکلفات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سجیلا میری بیٹی ہے اور میں اسے اپنی بیٹی بنا کر ہی حویلی میں لے کر جا رہا ہوں۔ اگر مجھے معلوم ہوا کہ تم جہیز کے تکلف میں پڑ گئے ہو تو میں تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ ابو ان کی محبت پر مسکرا دیے تھے، مگر وہ بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ ابو اس بات پر حیران تھے کہ اللہ نے غیب سے ان کی مدد کی تھی اور ایسے رقم کا بندوبست کیا تھا کہ ابو خود بھی حیران رہ گئے تھے۔ انہوں نے تمام معاملات خوش اسلوبی سے سر انجام دیے تھے اور مجھے ہر وہ چیز جہیز میں دی تھی جو دینے کے بارے میں وہ خواہش رکھتے تھے۔ اور اس سب کا بندوبست کیسے ہوا تھا، امی ابو آج بھی اس بات پر حیران تھے، مگر میں جانتی تھی کہ در حقیقت اللہ کے حکم سے وہ جن ذات بھی ہماری مدد کر رہا تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے مشکل وقت میں مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اور شادی کے بعد میں اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ آج بھی جب بھی مجھ پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو نہ جانے کیسے میں اس مشکل سے نکل جاتی ہوں کہ میں خود بھی حیران رہ جاتی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔